بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کا ہمارے چینل زینا میڈیا میں خیر مقدم ہے. آپ حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے مناسبت سے تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. اللہم لعن قاتلی کے وضاربی کے یا فاطمۃ الزہرا. ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے. ایام فاطمیہ میں ہم کچھ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور کچھ سوالات ہمارے ہیں. ایام فاطمیہ میں ہم نے سوچا کہ کچھ وقت سے استفادہ کیا جائے اور بی بی دو عالم کے فضائل بیان کیے جائیں، کچھ ایسے سوالات کیے جائیں اساتذہ سے قوم المقدسہ میں جو موجود ہیں، تاکہ کچھ ہم سیکھ سکیں. ناظرین کرام، آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے سوال کی جانب چلتے ہیں اور اپنے مہمان عزیز حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جمال عباس نقوی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عزم اللہ اجورنا واجورکم. قبلہ، ایک بار پھر سے آپ کو ہم نے زحمت دی، دوبارہ آپ کا ہمارے چینل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بہترین سوال اور نہایت ہی عمدہ جواب آپ کی طرف سے ملا ہمیں، آج ایک اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ جو ہمارے ذہن میں اور ناظرین کے ذہن میں، میرے خیال سے تمام مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ پہ جس کی نظر وہ جانتے ہیں کہ جب بی بی دو عالم جناب زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں اپنا حق لینے کے لیے گئیں تو ان کے ساتھ مولا کائنات امام حسن امام حسین علیہ السلام تو تھے ہی گواہ کے طور پر، شاہد کے طور پر، لیکن ایسی کیا وجہ تھی کہ جو اتنے اصحاب کے ہوتے ہوئے، جناب مقداد، عمار یاسر اور ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی بی بی دو عالم نے اپنی کنیز ام ایمن کو اپنا گواہ بنایا، شاہد بنایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جی، اگر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں اور احکام الہیہ، معارف الہیہ کو پہنچانے کے لیے آپ کی حکمت کو دیکھیں تو وہ انسان کے راہ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی اہم. سلمان جیسے صحابی، ابو ذر جیسے صحابی اور عمار اور مقداد اور قنبر جیسے سب اصحاب، اور اس وقت تو زبیر سیف الاسلام زبیر بھی آل محمد علیہ السلام کے ساتھ تھے. فدق کے معاملے میں پھر بھی بی بی نے امام حسن، امام حسین اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ گواہ کے طور پر ام ایمن کو خصوصاً اس لیے پیش کیا، جو میری ناقص عقل سمجھتی ہے کہ دیکھیں، ام ایمن کو اگر لوگ سمجھیں، جانیں ام ایمن ہے کون، کیسی کنیز ہے. یہ جناب عبداللہ کی کنیز تھی جو میراث کے طور پر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آپ کی میراث کے طور پر صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. فدق کا معاملہ ہے. جی، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ فدق بابا نے مجھے دیا ہے اور مجھ تک پہنچا ہے، یعنی بابا کا تھا اور بابا نے میرے حوالے کر دیا ہے، مجھ تک پہنچا ہے. جو سامنے ہیں جن سے فدق بی بی طلب کر رہی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ انبیاء اپنی میراث نہیں چھوڑتے اور آپ کو میراث نہیں مل سکتی، اور جو کچھ آپ کے بابا کا تھا وہ پوری امت کا ہے. بی بی نے ام ایمن کو اس وقت سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تاکہ ذہن متوجہ ہو کہ جب رسول اللہ عبداللہ سے میراث لے سکتے ہیں اپنے بابا جان سے، اور جب رسول اللہ سے میراث کے طور پر ام ایمن بی بی کو مل سکتی ہیں، تو وہاں تو مسلمانوں کو کچھ نظر نہیں آیا کہ رسول کی میراث لی جا سکتی ہے. نہیں،
تو تمام تر دلیلوں کے ساتھ جو قرآن سے دلیل پیش کی یا اور دوسرے گواہ پیش کیے، یہ عملی اور انسانی ثبوت کے طور پر بی بی نے ام ایمن کو پیش کیا کہ جب یہ مجھے میراث میں مل سکتی ہے تو فدق مجھے میراث میں کیوں نہیں مل سکتی. سبحان جزاک اللہ قبلہ، نہایت ہی شکر گزار ہیں آپ کے، اور کرتے ہیں کہ آج کا یہ ایپیسوڈ ہمارا آپ کو نہایت ہی پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. خدا حافظ.